بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی فلم ہے یہ کلائمیکس کی طرف رواں دواں ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، اگلے 3 مہینے کے بعد کیا کچھ ہوگا، ابھی پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں کس نقطے کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہیں، روابط کس کے ہوئے ہیں، بڑی بیٹھک کب ہونے کا امکان ہے، اگلے 3 ماہ کے بعد گورنر پنجاب جو ہیں وہ پنجاب کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کون سے نام دیں گے، اس ساری صورتحال کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک محاورہ آپ کو سنانا ہے۔ محاورہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے رشتے کروانے والی مائی اور ایک رشتے توڑوانے والی مائی۔ رشتے کروانے والی مائی نے یہاں پہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں خلا کے بعد عدت کی تکمیل بھی ہو چکی ہے اور پھر دوبارہ سے نکاح کروا دیا ہے 3 جماعتوں کا۔ اب 3 جماعتیں مل کے کراچی کی سیاست کو ڈیل کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک رشتے کروانے والی مائی جو ہے اس کو انکار ہوا تو اس نے یہ کہا کہ اب اس کو کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ وہ لڑکی بھی مل گئی، شادی ہو گئی، تو اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا یہ ہنی مون پہ نہیں جا سکیں گے، وہ ہنی مون پہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بچہ نہیں ہوگا، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ آ گئی کہ اس کو تو ہاں لگے گی یہ بول نہیں سکے گا، وہ بولنا بھی شروع ہو گیا۔ پھر اس نے یہ رولا ڈال دیا یہ چل نہیں پائے گا، اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، بچہ قدموں پہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس بات پہ اٹک گئی ہے کہ یہ آگے بڑھ کے بڑا نہیں ہو سکتا، یہ جوان نہیں ہو سکتا، اس کا قد یہیں پہ ٹھہر جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف جماعتیں ہیں یا سیاسی تبصرہ کار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ عمران خان کی بن نہیں پائے گی، وہ بن گئی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں بن پائے گی، ریفٹ پیدا ہو جائے گی، وہ بھی نہ ہوا، آگے بڑھتے گئے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ بیشتر معاملات کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب نفی کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی، وہ بھی نہ ہوا، ہر جگہ اتفاق ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ ان کے اندر اس حد تک اختلاف پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آدھے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ کسی دوسری طرف چلے گئے ہیں، اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا۔ پھر انہوں نے رولا ڈال دیا مانیں گے تو تب اگر چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ لے جی، کل انہوں نے اسمبلی بھی تحلیل کر دی، اب آ کے رولا یہ ڈالا ہوا ٹھیک ہے انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر کے دکھائیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی بات چیئرمین پی ٹی آئی نے کر دی ہے کہ کل کو کے پی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ آج زمان پاک میں خیبر پختونخوا کی جو سینئر قیادت ہے اس کو طلب کیا گیا اور پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس وقت غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں آئندہ سیٹ اپ کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات تو قابل غور ہے کہ جہاں پہ ایک وکیل عدالت میں گئے اور عدالت میں جا کے یہ پلی اختیار کی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عدالتی حلف نامے کی خلاف ورزی کی ہے، عدالت کے اندر جو حلف نامہ جمع کروایا تھا کہ میں اسمبلی کو تحلیل نہیں کروں گا، یہ فیصلہ ہونے سے پہلے جو عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلایا جائے اور دوسرا پنجاب کی اسمبلی کو بحال کیا جائے۔ وہاں پر پنجاب حکومت کی پلی یہ ہوگی کہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ جب تک نہیں ہو جاتا تب تک اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ استصواب رائے اور استحقاق جو ہے یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ہے، تو انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ اب وجوہات مانگی جائیں گی اس کی، اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بھی وجہ بیان کرنی ہوتی ہے۔ دوسری طرف گورنر نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا اس کی بھی وجہ بیان کرنی تھی۔ جب پنجاب حکومت نے گورنر کے اس اقدام کو آئینی مانتے ہوئے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو اب گورنر نے یہ دیکھا کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو گورنر نے آج آ کے بیان یہ دیا کہ کوئی بھی جو جمہوری حکومت ہے اس کا وقت سے پہلے گھر چلے جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہوتا ہے تو گھر چلے جانا آئینی مدت سے پہلے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی ایک آئینی اقدام ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اس کا اختیار موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے تک پنجاب میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنی ہے، لیکن 3 مہینے کی تکمیل ہوتی ہے رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک میں انتخابات کا کروانا مشکل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک سے اگر ہم پہلے آئیں تو صورتحال بہت جلد ہو جائے گی، تیاری نہیں ہو پائے گی۔ تو اب بیٹھ کے ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے مابین۔ یہ دونوں بیٹھیں گے، 3 دن تک انہوں نے بیٹھنا ہے، 3 دنوں تک یہ بیٹھیں گے، پھر نگران سیٹ اپ کے اوپر بات چیت ہوگی۔ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف تو تیاری کر رہی ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک طرف یہ اس سوچ بچار میں ہے کہ عدالت کا راستہ اختیار کیا جائے، دوسری طرف سے ان کے آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا راستہ ہم تبھی اختیار کر سکتے تھے جب اعتماد کے ووٹ میں کوئی خلل آتا، وہ خلل نہیں آیا، انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، ہماری ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ ناکام رہی ہے۔
اب جا کے ہمیں اسی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا کہ ہم انتخابات کی طرف چلیں. خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو مجموعی طور کے اوپر جب 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو نئے انتخابات کی طرف ہی جانا ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ نئے انتخابات کے لیے کس تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے یا کس مہینے کا تعین کیا جاتا ہے. اگر رمضان المبارک سے بعد میں جاتے ہیں تو پھر آئینی مدت جو 90 روز کی ہے اس کو لنگر آن کس طریقے سے کریں گے؟ وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ملک کے اندر اگر ایمرجنسی کا نفاذ ہو تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لنگر آن کیا جا سکتا ہے, یہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے. آپ اس کو جواز بنا کے نہیں کر سکتے کہ رمضان المبارک ہے, یہاں پہ مشکلات درپیش آئیں گی. ہاں آپ اس سے پہلے ضرور کر سکتے ہیں, ایک آئینی راستہ ہے. آپ 3 مہینے کے اندر اندر ہی آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرے گی کہ وقت سے پہلے, رمضان المبارک سے پہلے انتخابات ہو جائیں. لیکن دوسری طرف قومی اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف پورا زور لگائے گی کہ مجموعی طور کے اوپر ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں اور یہ یکمشت انتخابات کی طرف جائیں. لیکن آج آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے مابین ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اس ٹیلی فونک رابطے میں پنجاب کی سیاسی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا اور اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا کہ اگر اگلے 3 مہینے میں ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب میں اس اسٹریٹجی کی طرف آتا ہوں. وہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ملک میں اس وقت تک معاشی بحران ہے, ملک میں اس وقت تک آپ کی امپورٹ یعنی ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی, جس کی وجہ سے آپ کے معاشی پہیے کو مزید جام کر دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تیسرا یہ کہ آپ کے بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب نہیں ہو رہے. ایک طرف سے سیلاب کے حوالے سے سرمایہ کاری کے لیے راغب ہو چکے ہیں. سعودی عرب نے ایک بڑی یقین دہانی کروا دی ہے. سعودی عرب نے آپ کے جو ریزرو ہیں اس میں $5 ارب اضافے تک بھی اس وقت پلاننگ تشکیل دے دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشی طور پر پہیے کو آگے بڑھانا ہوگا. آپ کو انتخابات میں جانے کے لیے ایک پولیٹیکل نیریٹو چاہیے. وہ پولیٹیکل نیریٹو اسی طریقے سے بلڈ ہو سکتا ہے کہ آپ گیس کی قیمتوں کو کم کریں گے, آپ بجلی کی قیمتوں کو کم کریں گے, آپ پیٹرول کی قیمت کو کم کریں گے, آپ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو کم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ جو گھی کی قیمت ہے ان کو کم کرنے پہ غور کیا جائے گا. آٹا کا جو بحران ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے صورتحال ترتیب پائی جائے گی. تو یہ عام عوام کو سوچنا ہوگا. اگر صورتحال اگلے 3 مہینے یا 4 مہینے کے دوران بہترین ہو جاتی ہے یا حالات بہتری کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر جواب ان حکمرانوں سے لینا چاہیے جو حکمران آج سے 2 ہفتے پہلے تک یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک ہمیں معیشت کی لگامیں کھینچ کے چلانا ہوگا, 2 سال تک ہمیں بہتری کے فیصلے کرنے کے لیے کفایت شاری کے اوپر گامزن ہونا ہوگا, 2 سال کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے, 2 سال کے لیے ہمیں نئے ٹیکس کو نافذ کرنا ہوگا, 2 سال کے لیے ہمیں بجلی کی قیمتوں کو بڑھانا ہوگا, 2 سال کے لیے ہمیں گیس کی قیمتوں کو بڑھانا ہوگا, 2 سال کے لیے توانائی کے اوپر مزید پیسہ خرچ کرنا ہوگا, اور 2 سال کے لیے ترقیاتی فنڈز کو کم کرنا ہوگا. اگر اگلے 3 سے 4 مہینوں کے دوران یہ ساری صورتحال, یہ ساری خبریں آپ کو الٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں اور وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دیتی دکھائی دیتی ہے تو وفاقی حکومت سے جواب طلبی ضروری ہے, کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایڈہاکزم کے اوپر کیا جائے گا. یعنی آرٹیفیشل مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی, ڈالر کی قیمت کو کم لانے کی کوشش کی جائے گی, اور ان کا حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ 200 تک ڈالر کو لے کے آئیں, یا 200 روپے تک ڈالر کو لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی یونٹ میں 5 روپے تک کمی کی جائے, گیس کے فی MMBTU قیمت میں کمی کی جائے, ایل سیز کو یکمشت کھولا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ ایل سیز رفتہ رفتہ کھلنی شروع ہو چکی ہیں. سویابین کے بہت سے کنٹینرز جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کنٹینر کا پورا قبرستان بنا ہوا ہے. گوادر پورٹ آپ دیکھ لیں, آپ کراچی کا پورٹ دیکھ لیں, آپ جتنی بھی بندرگاہیں دیکھ لیں, وہاں پہ ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے, کیونکہ کمرشل بینک ایل سیز نہیں کھول رہے, صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اب سرمایہ کاروں کو یہ راغب کرنے کی کوشش کریں گے. 3 مہینے ان کی دوڑیں آپ نے دیکھنی ہے, اور ان دوڑوں کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر ہوتا دیکھنا ہے. بہتر ہوتے دیکھیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. صرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے پیچھے, صرف اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے پیچھے, صرف دوسرے کو کمزور ثابت کرنے کے پیچھے, صرف اپنی غلطیوں کا ملبہ جو ہے کسی دوسرے کے کندھے پہ ڈالنے کے پیچھے یہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں. پاکستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ان کی جانب سے حتی الامکان کوشش کی جائے گی, اور یہ سوچیں گے کہ مجموعی طور کے اوپر الیکشن بجائے. بصورت دیگر ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے.
पहला ऑप्शन ये होगा कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऐलान कर दें और ये कहें कि दूसरे इंतखाबात बाद में होंगे, वो जब वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर पीडीएम की तमाम जमातें फैसला करेगी तब वो इंतखाबात करवाए जाएंगे। रफ्ता रफ्ता ये उन्हीं दिनों के अंदर तरक्याती कामों का इजरा करेंगे और उन्हीं दिनों के अंदर महंगाई को किसी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्हें कुछ मुस्बत नताइज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होना शुरू हुए तो ये कुली तौर के ऊपर इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। बसूरत दीगर ये भी ऐलान कर सकते हैं कि तरक्याती मंसूबों का इजरा कर दें और फिर ये कहें कि हम मजमूई तौर के ऊपर इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना और 3 साल तक ये जो तकरीबन 22 खरब रुपया है जो आपको बैरूनी दुनिया ने फराहम करना है, जिसमें चीन है, जिसमें जापान है, सऊदी अरब है, टर्की है, फ्रांस है, उसके अलावा अमेरिका है, यूनाइटेड यूनियंस है, यूनाइटेड नेशंस के अलावा दीगर और यूरोपियन ममालिक हैं, रशिया है, इन्होंने आपको ये पैसा फराम करना है, यूएई ने भी फराम करना है, जो उसके अलावा इस्लामी तरक्याती बैंक ने फराम करना है, जो $4 अरब के करीब उन्होंने यकीन दहानी आपको करवाई है। ये 3 सालों में करने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन ये यकमुश्त आपको सारे डॉलर्स नहीं दे जाएंगे या पाउंड्स नहीं दे जाएंगे, गैर मुल्की रकम नहीं दी जाएगी। वो पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम करना चाहते हैं, बिला वास्ता और बिलवास्ता भी अपनी एनजीओज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपनी वजारतों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि खुद पैसा पाकिस्तान के अंदर खर्च करें। तो ये शफाफियत को भी मलहूज़े खातिर रखेगी वफाकी हुकूमत कि किसी हद तक शफाफियत को मलहूज़े खातिर रखे हुए बेहतरी की तरफ गामजन हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जिस हद तक पाकिस्तान में बहरान पैदा हो चुका है, अवाम इनकी तरफ मायल होते दिखाई नहीं देते। ये अलग बात है कि अवाम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। जब सुख का सांस कहीं आता हो, आप गिरदाब में फंसे हुए हों और आप किनारे लगने की आपको उम्मीद हो, तो अवाम उसकी तरफ मायल होते दिखाई देते हैं जो किनारे पे मौजूद हो और आपको लगे कि किनारे से ये हाथ पकड़ के आपको निकाल लेगा। क्योंकि हुकूमत में तो इस वक्त पीडीएम में शामिल जमातें होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत से निकल जाएगी। जब पीटीआई निकलेगी तो तमाम तर जो लोगों की वाकफियत है और लोगों की जो रगबत है वो पीडीएम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए पीडीएम को एज है, लेकिन इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात अब कराची के हवाले से करते हैं। कराची में एक बड़ी धमकी दी है एमकेएम ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह कहा कि हम शरीफ क्या हुए, सारे बदमाश हो गए। एमकेएम ने धमकी यह दी कि अगर हमारे मुतालिबात के बरअक्स इंतखाबात करवाए गए तो हम फिर कराची में इंतखाबात होने ही नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि एक तरफ हल्का बंदियां 20,000 की हैं और दूसरी तरफ हमारे हल्कों में हल्का बंदियां आपने 90,000 के वोटर्स की कर दी हैं, हम इसको नहीं मानते। मजबूत पोजीशन इस वक्त कराची के अंदर दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी के अमीर जो कराची के हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनकी मजबूत पोजीशन दिखाई देती है। अब ये दोनों जमातें कहती हैं इंतखाबात हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यह फरमान जारी कर दिया कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन बीच में आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते, ये आईन और कानून के मुनाफी होगा। ये नहीं हो सकता कि हम 2 दिन पहले बाकायदा तौर पे इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, बल्दियाती शेड्यूल तरतीब पा जाए और 2 दिन पहले हम इनकार कर दें कि हम इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। ये आईन और कानून के मुनाफी होगा, इंतखाबात तो होंगे ही। अब सिंध हुकूमत, शर्जील इनाम मेमन साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं कि हर इदारे का या हर हुकूमत का अपना एक दायरा इख्तियार है। जो सिंध हुकूमत कर सकती है वो अदालत नहीं कर सकती, जो अदालत कर सकती है वो सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगा। तो हमने सिक्योरिटी फराहम करनी है, हम अगर सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते, हमारे वसाइल मौजूद नहीं है, तो ये काम हमारा है, इस पर इलेक्शन कमीशन बात नहीं कर सकता। वो यहां तक भी कह गए कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, हमारी फौज जो है वो दहशतगर्दी से निपटने में लगी हुई है, हम सिक्योरिटी किस तरीके से फराहम करेंगे। खदशात पूरे हैं कि कराची के इलेक्शन को खूनी बनाया जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमकेएम को कहीं पर यह खतरा दिखाई दिया कि इंतखाबात उनके हक में नहीं जा रहे तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि ये बखूबी जो बल्दियाती इलेक्शन है ये सरंजाम पा जाएं। जो भी फैसला हो तमाम पार्टीज मिनवन उसको कबूल करें, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। अगर कहीं पे किसी को कोई खदशा दिखाई दिया कि नताइज हमारे हक में होते महसूस नहीं हो रहे तो वो रिटेलिएट करेंगे। दूसरी बड़ी बात, कराची में आज इलेक्ट्रिक बसों का इजरा कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन साहब भी मौजूद थे इफ्तिताही तकरीब में और उन्होंने जौक दर जौक लोगों को दावत दी कि आप आएँ, इलेक्ट्रिक बसों का दौरा करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका हो तो आप किसी तरक्याती मंसूबे का इजरा किस तरीके से कर सकते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन के रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की है। शायद जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए चुप बैठे हैं कि उन्हें यह लगता हो कि हम बज़िद हैं कि इलेक्शन हो और ये बज़िद हैं कि इलेक्शन ना हो,
تو کہیں نہ کہیں الیکشن ہونے کی منظوری الیکشن کمیشن نے دے دی ہے, کیونکہ آج جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی تھی, ادھر سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی. اب انہیں یہ لگتا ہے کہ خدا کر کے الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ پھڈا کیوں ڈالیں, ہم عدالت میں کیوں جائیں, لنگر آن اس کو کیوں کریں. لیکن آئینی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے رولز کی خلاف ورزی سندھ حکومت نے کی ہے, اور سندھ حکومت نے آج باقاعدہ طور پہ اعلان یہ کر دیا کہ سکھر میں بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. یعنی آپ عوام کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جن کے پاس مجموعی طور پہ حل ہے, اور ہم ہی ہیں جو بہتری کی طرف آپ کو گامزن کریں گے. لیکن تین جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں, حال ان کا شاید وہی دکھائی دیتا ہے جو ان کو اکٹھا کرنے والے ہیں, جنہوں نے پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا تھا. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی ایک ساکھ تھی, جمعیت علماء اسلام فے کی اپنی ساکھ تھی, اے این پی کی اپنی جگہ ایک ساکھ تھی, پیپلز پارٹی کی اپنی جگہ ایک ساکھ تھی. لیکن مجموعی طور پہ یہ چوچوں کا مربع بنایا اور وہ تمام اپنی وقت سے باہر ہو گئے. اب کوئی بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں. عوام اگر بات کرتے ہیں تو کلی طور کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ پی ایم ایل این نے یہ کر دیا, پی پی نے یہ کر دیا, مولانا فضل الرحمان نے یہ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے یہ کر دیا. وہ پی ڈی ایم کے اوپر سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. تو دوسری طرف اگر تین جماعتیں کراچی میں اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی لگتا ہے کہ اگر الگ جگہ ہر کسی کی شناخت تھی اور وہ اپنی نشستیں نکال سکتا تھا, تو اب یہ مجموعی طور کے اوپر جو اکٹھے ہوئے ہیں, جو ایک دوسرے کو ماضی میں را کا ایجنٹ کہتے رہے, جو غدار وطن کہتے رہے, جو بھتہ خور کہتے رہے, جو ٹارگٹ کلر کہتے رہے ہیں, اب وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو ان کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں ان کے جو کارکنان تھے, جنہیں انہوں نے سال پچھلے 5 سالوں کے دوران منظم کیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھا, ہم صحیح تھے, یا یہ غلط ہے تو یہ اس وجہ سے غلط تھا, اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو کارکنان کو کس طریقے سے راضی کریں گے, آپ پیغام کیا دیں گے کہ ماضی قریب میں آپ کن وجوہات کے باعث یا کس خلفشار کے باعث آپ بکھرے تھے, اور اب کن وجوہات کے باعث آپ اکٹھے ہو گئے. تو ان کا نتیجہ بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں والا لگتا ہے. لیکن مجموعی طور کے اوپر الیکشن ہونے کی نوید جو ہے وہ آپ کو اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر سنائی دے گی, دکھائی بھی دے گی. لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اگر صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے تو بہتری پہلے بھی ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی تو کن وجوہات کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.